أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير درود بھیجئے محمد و آل محمد پر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جامعہ کراچی یونٹ کی جانب سے جشن مولود کعبہ کے مناسبت سے آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں شعراء اکرام منتظمین اور اس عظیم محفل کی نظامت کرنے والے برادر اور میرے قابل صد احترام حضرت مولانا علامہ فیصل عزیزی صاحب آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی ذات اور ہستی کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم انسانیت کی اور عالم اسلام سے وابستہ تمام افراد کے لیے کل ایمان ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات پر ایمان در حقیقت ایمان کا جز ہے کہ جس کو رسول اللہ نے کل ایمان کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شعراء کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، شعراء کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز عقیدت ہوتا ہے کہ جس میں وہ مختلف سجایا و قافیوں کے ذریعے سے مدح و ثنا کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وہ تمام افراد جو اس لب و لہجے سے آشنا نہ ہوں، ان کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح ایک شاعر جو ہے مختلف قافیوں سجایوں کے ذریعے سے ایک عظیم ہستی کی مدح و ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک فزکس کا ایک لا ہے، ماشاءاللہ سے سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فزکس کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، فریم آف ریفرنس کے نام سے ایک لا ہے۔ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا ہوتا ہے اس میں، اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے اچھلیں تو کہاں پہ آ کے واپس آپ کے پیر ٹیکیں گے؟ جہاں پہ آپ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں یہ مدح و ثنا کا جو مسئلہ شعراء کی زبان میں ہے وہ دوسروں کے لیے حل کروں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب میں نے بی ایس سی کیا تھا جب سے مجھے یاد ہے، مجھے نہیں پتا آج کل، خیر فریم آف ریفرنس فزکس کا ایک لا ہے کہ جب آپ بس میں ہوتے ہیں تو پھر جب آپ اچھلیں گے تو آپ کے قدم وہیں ہوں گے جہاں پر آپ کے قدم تھے پہلے، لیکن اگر آپ بس کی چھت پہ کھڑے ہوں اور آپ نے جمپ لگائی، بس آگے نکل جائے گی اور آپ زمین پہ اسپتال میں نظر آئیں گی۔ کیوں بھائی؟ جمپ دونوں جگہ، بس ایک ہی ہے، چھلانگ لگانے والا بھی ایک ہی ہے، فرق یہ ہے کہ اندر اور باہر، توجہ فرمائیے گا، اندر اور باہر۔ اندر چھلانگ لگائی تھی تو اپنی ہی جگہ پیر ٹکیں گے، باہر چھلانگ لگائی تو کہیں اور جا کے گریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بس ایک ہے، چھلانگ لگانے والا ایک ہے، لیکن جب ریفرنس تبدیل ہو جاتا ہے تو احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس یہی شعراء کی زبان ہوتی ہے کہ اگر عقیدت کے دائرے میں آ کے دیکھو گے تو علی کو اتنا اعلیٰ پاؤ گے، اور دائرے سے باہر نکل کے دیکھو گے تو علی کو ایک خاص انسان پاؤ گے۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ باقاعدہ آغاز کروں، اور باقاعدہ آغاز بن عاد علی سے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیک بھی آ گیا ہے اور سب کی توجہ ادھر ہی ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں جو کچھ سمیٹ کے لایا تھا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، انشاءاللہ کیک بھی آپ کو ملے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہمارے ناظم صاحب کہاں چلے گئے؟ تھوڑا سا گرمانے کے لیے، گرمی ہے لیکن تھوڑا سا عشق علی کی گرمی کو بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नाद अलियन मुज़हिरुल अजाइब तजहिद औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिक या अल्लाह बेनबुव्वतिक या मोहम्मद बेविलायतिक या अली। ये जो आयत मैंने पढ़ी है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये बहुत मशहूर और मारूफ आयत है कुरान मजीद की कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। बहुत सारे सवालात के जवाबात मौलाना जनाब हजरत अल्लामा फैसल अजीज़ी साहब ने दे दिए है। विलादत का मसला हो, दूसरे मसाइल हो, अकीदत की निगाह से हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा गया, मुख्तलिफ अंदाज से मौलाना ने बहुत से मसाइल का जवाब दे दिया है। मैं उसमें मुतारिज़ होना नहीं चाहता, सिर्फ एक नए अंदाज से और नए ज़ाविये से दर हकीकत खुदा की कुदरत कामिला और मशीयत अजीमा को साबित करना चाहता हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर चीज़ पे कादिर है। देखिए अजीज़ानी गिरामी, अल्लाह वसीले बनाता है, अल्लाह असबाब बनाता है। अल्लाह ने जब मूसा से कहा ए मूसा दरिया पार कर जाओ, तो एक दफा सामने ठाटे मारते वो समंदर था, पीछे फिरौन की फौज थी। अल्लाह ने कहा वसीला ये है कि जब तक अपना असा नहीं मारोगे, फर्क शिकाफ्ता नहीं होगा इसका दरिया का, दरिया में रास्ता नहीं बनेगा। हजरत मूसा ने असा मारा, दरिया दो रास्ते में खुल गया और हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर याफ्ता हो गए। खुदा ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, महीनों आग जलाई गई, लकड़ियां डाली गई, जंगलों से दरख्तों को काट के लाया गया जिसके शोले आसमां से बातें कर रहे थे। लेकिन जब मिंजीक से हजरत खलीलुल्लाह को भेजा गया इस आग में, तो गुलो गुलजार बन गई, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। जवानाने अरब ने मिलकर मंसूबा बनाया मोहम्मद अरबी को कत्ल करेंगे। एक दफा सब मिलकर जमा हो गए, दारुल रिज़वा में जमा हो गए, रात की तारीकी में शब खून मारना चाहते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, शब हिजरत अली को रसूल के बिस्तर पर सुलाकर खुदा ने अली को वसीला बनाया रसूल की निजात के लिए। किसी ने कहा कि अगर अल्लाह वसीला क्या होता है, मैंने कहा अगर ये सामने पेड़ लगा है और पेड़ पर कोई फल लगा है और कोई बच्चा मुझसे कहे पस्ता कद का, कोहता कद का, जिसका कद छोटा हो, हाथ ना जा सकता हो, तो वो जो फरमाइएगा तो क्या होगा, कहेगा कि मौलाना ये मुझे तोड़ के दे दे। मैं क्या करूंगा, ये फल तोड़ के उसको दे दूंगा। जो चीज ऊपर थी वो उसकी कुदरत में, उसके दायरे काल में रख के रख दूंगा। तो किसी ने सवाल किया, ये बताइए कि अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है, अल्लाह को वसीले की क्या जरूरत है? अल्लाह को वसीले की क्या जरूरत है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज में कुदरत रखता है। तो एक दफा जवाब आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने आए तो कहना है खुदा तेरे वसीलों की जरूरत नहीं है, तू अपनी जानिब से रूह कब्ज कर ले। तो जवाब आएगा मशीयत इलाही से, हम जो काम करते हैं वो वसीलों और असबाब के जरिए से करते हैं। बस यही वजह है कि जब फातिमा बिन्त असद बल्ले में फहरिस्त दी गई है ना, बहुत से लोग कहते थे ये भी पैदा हुआ, ये भी पैदा हुआ, ये भी पैदा हुआ, लेकिन बिलफर्ज अगर मान लेते हैं, फर्ज महल तो महल नहीं है ना, फर्ज महल नहीं कि मान लिया, लेकिन जो अली की विलादत के आसार आज तक जारी व सारी हैं। कितनी टेक्नोलॉजी माशाल्लाह से सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है। आप जो हजरत मक्के गए हैं वो जानते हैं कि जो फर्श वहाँ पर है सफ़ेद रंग के पत्थरों का, उसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की इस्तेमाल की गई है, सख्त गर्मी में भी वो पत्थर ठंडा रहता है। मस्जिद नबवी में जाइए, वो छतरियाँ जो खुलेंगी आपको हाजियों को आसानी फराम करने के लिए, और दूसरी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है, सुभान अल्लाह क्या कहने। लेकिन दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, दुनिया भर के माहिरीन को बुलाया जा रहा है कि दरे विलादत से अली को छुपाने के लिए जो दरारें पड़ी हैं, कीलों से, मसालों से, मटेरियल से, किसी तरीके से इस अली की विलादत के आसार को छुपाया जाए। लेकिन अल्लाह तेरी कुदरत के क्या कहने कि खुदा ये चाहता है कि मौलाना जवाब दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक जुमले का इजाफा करके जा रहा हूं। खुदा ये चाह रहा है ये जब तक खाने काबा रहेगा अली की विलादत के निशान मौजूद रहेंगे।
حضرت علی کی ولادت کا در کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کے حجر اسود کے کونے سے پہلے، یعنی علی کا در پہلے آتا ہے اور اللہ کا دروازہ بعد میں آتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد جب پہنچی نا تو کہا ہے خدا جو میرے بطن میں ہے تجھے اس کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ کون ہے؟ جس کا نام حیدر رکھا گیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس کا نام حیدر رکھا گیا ہے کہ خدا میرے بطن میں جو موجود ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو مجھ سے کلام کرتا ہے، جو مجھ سے حدیث کرتا ہے، اے خدا تجھے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ خدا نے کہا اس کا نام حیدر ہے، فاطمہ بنت اسد تجھے اپنے در سے نہیں بلاؤں گا، ایک اور در بناؤں گا، یہاں حیدر 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 ایسا در بناؤں گا نہ اس سے پہلے کبھی بنا ہے نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ یہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ شیعوں کے مرجع نہیں ہیں، یہ عالم انسانیت کے امام ہیں، یہ عالم انسانیت کے لیے ہیں عزیزان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت محمد، اے آل محمد، آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں فرض فرما دیا ہے۔ توجہ فرما، کون؟ ائمہ اربعہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے امام شافعی فرما رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ کی عظمتوں میں سے ایک چھوٹی سی عظمت کو بیان کر دوں اور وہ یہ ہے کہ جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَمَّ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِمْ مذاہبهم فی ابحر الغی والجہل، فرماتے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ جہالت و گمراہی کے سمندروں میں غوطہ ور ہیں۔ رکبت علی اسم اللہ فسفن النجا، میں اللہ کا نام لے کر سفینہ ہائے نجات میں سوار ہو گیا۔ وہ اہل بیت المصطفی خاتم الرسولی، وہ کوئی اور نہیں ہے سفینہ ہائے نجات، وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں کہ جن میں سوار ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے وَأَمْسَكْتُ حَبْلَ اللَّهِ وَهُمْ وِلَائِهُمْ قَدْ أَمَرْنَا بِالتَّمَسُّكِ بِالْحَبْلِ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، وہ اہل بیت محمد کی ولا ہے۔ قد امرنا بالتمسک بالحبل، یہی وہ رسی ہے جسے ہمیں تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اہل بیت رسول اکرم کی در حقیقت وہ عظمتیں ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت نے ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی۔ ابن حدید معتزلی اہل سنت عالم دین ہے، نامور ادیب، شارح نہج البلاغہ، وہ جب امیر المومنین کی خود اہل سنت ہیں لیکن امیر المومنین کی جو صفات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسے نہ علی کا گن گاؤں، میں کیوں نہ علی کا کلمہ پڑھوں، میں کیوں نہ علی کی مدح کے ترانے پڑھوں، اس لیے کہ جو کچھ میں نے علی میں دیکھا ہے وہ کسی اور میں نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام فخر رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر اور عالم گزرے ہیں، اور امامت کے حوالے سے ہمارا اور ان کا علمی مباحثہ مناقشہ موجود ہے، لیکن جب آل محمد کی محبت میں آتے ہیں
تو اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں مات علی آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. مات علی حب آل محمد مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور اور حساب کتاب شدہ مرتا ہے. مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے. مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے. ایمان اس لیے کامل ہوتا ہے کہ کل ایمان اس کی زندگی کا ایمان ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں یہ حب آل محمد. امام فخر رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرما رہے ہیں یہ حب آل محمد ہے. اور بغض آل محمد کیا ہے؟ اور یہ رسول اللہ فرما گئے ہیں اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے عداوت و نفرت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو منافق ہوگا. لہذا فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یہ ہے. امام فخر رازی فرما رہے ہیں الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو آل محمد کی بغض و عداوت میں مر جائے وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سون سکتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہاں پہ میں دو معجزات، دو کرامات مولا کائنات کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور آخر میں ایک حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے تاریخی شواہد کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال علمی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین بھی در حقیقت علی کی عظمتوں کے ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. سورہ کہف کی آخری آیت ہے اور اس کو علماء اہل سنت میں نقل کیا ہے کہ ایک چور تھا، اس پہ چوری کی حد جاری کی گئی اور مولا کائنات نے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا. اور جب کاٹ دیا تو ابن قوہ راستے میں دیکھا، ابن قوہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو نبی کا داماد ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، جو سید العرب ہے، سید الوسیین ہے، غر المحجلین کا سردار ہے. کہا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ علی نے تمہارے ہاتھ پر حد جاری کی ہے اور تم علی کی مدح و ثنا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ علی کا فعل تھا، علی کا حکم تھا، اور یہ علی کی مدح و ثنا ہے جو میرے ہاتھ پہ جاری و ساری ہے. کہ چور بھی علی کے ہاتھوں سزا پانے کے بعد بھی علی کی عدالت کی وجہ سے علی سے نفرت نہیں کرتا، علی کی مدح و ثنا کو بیان کرتا ہے. ایک دفعہ اس چور کا واقعہ مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا گیا. بلایا مولا کائنات نے، توجہ فرمائیے گا، کہا کہ اس کو لے کر آئے. اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا تھا اس کو کہا کہ لاؤ، اور ایک رومال مولا کائنات نے اس کے ہاتھ پہ باندھ دیا اور ایک دفعہ دعا فرمائی کہ خداوندہ یہ تیرے محب کا محب ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ تیرے چاہنے والے کا چاہنے والا ہے. یعنی میں تیرا چاہنے والا ہوں کہ جس کے قدید قرآن میں خداوند عالم نے مختلف آیات میں ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کی ایک آیت مولانا فیضل عزیزی صاحب نے بیان فرمائی ہے. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ندا آئی کہ اس کے رومال کو ہٹا دو. ایک دفعہ رومال ہٹا تو دیکھا کہ جو ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ بے نہیں سلامت اور صحیح و سالم ہو گیا. چور کو چور کی سزا مل گئی تھی، لیکن چونکہ ولایت اور محبت اہل بیت، محبت علی دل میں تھی تو خداوند عالم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ مولا کائنات کی دعا سے اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہو گیا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک نابینا بچی کی بینائی کا مسئلہ تھا.
واحد بن زید کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بچی کو دیکھا، ایک لڑکی کو دیکھا جو طواف کر رہی تھی اور اپنی بہن کے لیے مولا علی کی قسم دے رہی تھی، وَلَا حق لا وحق منتخب بالوصیہ، اے خدا تجھے اس کا واسطہ جو وصیت کے ذریعے سے چنا گیا ہے، الحاکم بالسویہ جو مساوات کی حکومت کرتا ہے، عادل القضیہ جو عدل و انصاف سے سلوک کرتا ہے، العالی بالبنیہ جس کے بیٹے بہت ہی اعلیٰ ہیں یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں، وزوج فاطمہ الرضیہ جو فاطمہ مرضیہ اور رضیہ کا شوہر ہے۔ ایک دفعہ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم علی کی ایسی عصمت و ثنا کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ میرا باپ علی کا صحابی تھا، جنگ صفین میں مارا گیا۔ ایک دفعہ مولا علی میرے گھر پہ تشریف لائے اور میری ماں سے پوچھا تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہ میری ماں نے کہا میری بچی کی بینائی جا چکی ہے مولا علی، آپ کی رکاب میں میرا شوہر شہید ہوا ہے، میری بچی کی بینائی چلی گئی۔ مولا کائنات نے بچی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی خدا تجھے 10 سے علی کا واسطہ اس بچی کی بینائی لوٹا دے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بچی کی بینائی لوٹ کے آ گئی۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں کہ اگر میں ایک ایک کتاب کا حوالہ دینے لگوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا اور کیک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس گرمی میں اس سے زیادہ رکھا جائے۔ بس عزیزان گرامی، آخر میں جو میں نے واقعہ نقل کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت کی نظر کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ حذیفہ یمانی، ایک دفعہ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا حال ہے، کیف حالک یا حذیفہ، کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ حذیفہ یمانی نے کچھ ایسی گفتگو کی کہ حضرت عمر پریشان ہو گئے۔ کہا کہ حق سے بیزار ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، جسے نہیں دیکھا اس کی شہادت نہیں دیتا، جسے نہیں دیکھا اس کی شہادت دیتا ہوں، غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، زمین میں جو میرے پاس ہے وہ خدا کے پاس آسمان میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے جب یہ واقعہ سنا تو پریشان ہوئے اور چاہا کہ ان کو سزا دی جائے۔ راستے میں حلال مشکلات علی مرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا اے عمر ابن خطاب تمہارے تیور کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں نے عجیب واقعہ آج میں نے دیکھا ہے کہ حذیفہ یمانی کہ جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ آج عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اول سے لے کر آخر تک ماجرہ سنا دیا اور کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزا دوں۔ تو یہاں پہ حلال مشکلات آگے بڑھے اور کہا کہ اے عمر تم بات نہیں سمجھے، حق سے بیزار ہوں۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ موت کو حق آ گیا ہے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت حق کے ساتھ آئے گی۔ تو یہاں پر حذیفہ کی مراد کیا ہے؟ یہاں حق سے بیزار ہوں یعنی موت سے بیزار ہوں، یعنی موت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد کہا فتنہ سے محبت کرتا ہوں، کہا کہ فتنہ اولاد کو کہا گیا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے جس سے کہہ رہے ہیں کہ میں فتنے سے انہیں اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جسے نہیں دیکھا اس کی شہادت دیتا ہوں۔ کہا کہ صحیح تو کہہ رہے تھے حذیفہ، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، قبر و قیامت کو نہیں دیکھا، حساب و کتاب کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن دنیا میں اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا غیر مخلوق کی حفاظت کرنے والا حذیفہ یہ کہہ رہا ہے، کہا کہ ہاں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے حذیفہ۔ اس کے بعد کہا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، کہا کہ رسول اللہ پہ درود و سلام ہی در حقیقت جائز ہے، یہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو زمین پر میرے پاس ہے وہ آسمان میں میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ صحیح تو کہا ہے حذیفہ نے۔ ارے حذیفہ کے پاس دونوں بچے ہیں جو اللہ اس سے بے نیاز ہے، یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب بولے قادہ یحلق ابن عمر لولا علی ابن ابی طالب، ارے عمر ہلاک ہو جاتے اگر آج علی مشکل کشائی نہ کرتے۔ یہ وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں تو بہت ساری چیزیں اہل سنت کے منابع سے خاص طور پہ لے کر آیا تھا تاکہ بات واضح ہو سکے کہ امام علی کی سیرت، حسی، تعلیمات، آپ کے ذرعی اصول کسی ایک مکتب و مسلک کے لیے نہیں ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امیر المومنین، امام المتقین، یاسف الدین، ولی اللہ العظم
حضرت امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے ان جشنہائے سرور کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک دوست کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ جب کوئی سنی حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان سے بڑھ کے سنی ہوتا ہے تو وہ سنی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو شیعہ علی سے بڑھ کر شیعہ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہوتا۔ کس لیے کہ یہاں پہ میرے اہل سنت بھائی موجود ہیں اور ان کے لیے خلفائے راشدین کی سیرت حجت ہے۔ ان خلفائے راشدین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، وہ آپ کے لیے حجت ہے، اور اہل تشیع کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کی سیرت حجت ہے۔ لہذا اتحاد بین المسلمین کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اتحاد بین المسلمین ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو خانہ کعبہ کے لیے مخصوص قرار دیا ہے کہ تمام مسلمان اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کعبے سے جو آ جائے امام بن کر تو اس کی تو کتنی مدح و ثنا ہوتی ہے، کتنی پذیرائی ہوتی ہے، اور جو کعبے میں پیدا ہو رہا ہے اس کا یہ عالم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی تو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے کم عقلوں کو ہوش کے ناخن دے، ویسے اللہ تعالیٰ گنجوں کو ناخن نہیں دیتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جوانیوں کو صحیح و سالم رکھے، میدان علم و معرفت میں قوم کی ترقی اور ملک کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ آپ کی اسکلز، آپ کی جو جوانیاں ہیں، آپ کی جو امنگیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بروئے کار آپ ان کو لاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے ملک و قوم کی سربلندی اور نیک نامی کے سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانان عالم کی جو مشکلات ہیں ان کو بحق ولادت مولا کائنات حل فرمائے، خصوصاً یمن کا مسئلہ ہے، پاکستان کے میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، بحرین کا مسئلہ ہے، اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا آپس میں لڑانے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ ان سازشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔